اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا 23 سال میرڈ لائف کے بعد دیتا ہے، محمد احمد بدر۔ وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اپنے شوق سے وہ فوج جوائن کرتا ہے ضد کر کے، اور میری ہی پیرنٹ یونٹ میں 5 ایئر ڈیفنس ریجمنٹ میں وہ کمیشن لیتا ہے، اور وہ جس بہادری سے وہ شہید ہوا ہے مجھے اس پہ بہت فخر ہے، کیونکہ اس کا جب اٹیک ہوتا ہے صبح ارلی مارننگ 6:05 پہ اس کے قلعے پہ، وہاں پہ تقریباً 150 آدمی ہے، اس کا CO ہے، اس کے ساتھی افسر ہیں، تو سڑک پہ آ کے ایک دھماکہ ہوتا ہے بہت بڑا، جس سے باہر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، BOQs کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی ربل گرتی ہے، ساتھ والے کمرے میں 2 میجر ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، وہ بھی اس میں ان کے کمرے میں زیادہ گرتی ہے، اور CO کے کمرے میں وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں 5 بندے۔ They straight hit the CO's room. Probably they wanted to pick him up. جو میں اسیس کرتا ہوں، فوج کیا اسیس کرتی ہے اس کا نہیں پتہ۔ یہ بچہ جو ہے اس ربل سے نکلتا ہے اپنے بڈی کے ساتھ، کوئی ہدایات دینے والا نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں کر سکتا، there is no time۔ وہ اپنا ویپن اٹھاتا ہے اور اپنے بڈی کو بھی کہتا ہے ویپن اٹھاؤ، اور دروازے سے باہر نکل کے وہ ان کو انگیج کرنا چاہتا ہے۔ اس کا بڈی 3 دفعہ اس کو بازو سے پیچھے کھینچتا ہے، سر یہ پوزیشن لے گئے ہیں سامنے، ہم پیچھے سے آتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے بے وقوف، ایڈجوٹنٹ کے سامنے اگر CO کو لے جاتے ہیں یا ہم اس کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر فوج کو کیا منہ دکھائیں گے، ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور اس ملک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ فوج کے کیمپ سے جو ہے وہ ٹیررسٹ بندہ لے گئے۔ اینڈ ہی گوز ہیڈ آن، اپنا ویپن اٹھاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، ہی اسٹارٹس فائرنگ۔ اب یہ چیز فوج کو اچھی طرح پتہ ہوگی، جو اس کی مانومنٹ پہ فوج نے بورڈ آ کے لگایا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ہی کلڈ 2 آف دیم۔ وہ باہر نکلتا ہے، اپنے ٹوپس پہ شاؤٹ کرتا ہے اور ان کو انگیج کر لیتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ باقی جو 150 بندہ دوسرے بلاک میں ہے، جو امنیشن ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے کیپٹن محمد احمد بدر اپنے باپ کی عزت آپ کے سامنے بڑھا جاتا ہے، اپنے ملک کی عزت بھی بڑھا جاتا ہے، اپنی فوج کی عزت بھی بڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ بھی میرے بچوں لوگ کہیں، میں ایک فوجی ہوں، بائی بلڈ فوجی ہوں، سارے خون میں فوجی ہوں۔ میں پنو عاقل میں تھا، وہاں سے فوج کا جہاز مجھے اٹھاتا ہے، اور یہاں جب میں گھر پہنچتا ہوں تو حاضر سروس 2 لیفٹیننٹ جنرل جو میرے برخوردار ہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں فوج میں آئے ہیں، میرے گھر میں موجود ہیں، پوری فوج موجود ہے، پورا GHQ ہلا ہوا ہے، اور اس کا جنازہ جو ہے وہ صدر پاکستان اور آرمی چیف خود اٹھاتے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان اس کے گھر میں جا کے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، گاؤں میں جا کے چیف منسٹر پنجاب آتی ہیں، پرائم منسٹر آزاد کشمیر آتے ہیں، آرمی چیف پرائیویٹ وزٹ میرے گھر میں کرتے ہیں، میرے پہ اتنی نوازی کرتے ہیں کہ گھنٹہ تقریباً پورا وہ میرے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، مجھ سے سارا حال حوال کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مجھے مرنے سے پہلے اور کیا چاہیے؟ بیٹا زندگی اللہ کی امانت ہے، جانا تھا ہی تھا دنیا سے، اس نے بھی جانا تھا اور ہم سب نے جانا ہے۔ اور میرے جیسے ناچیز بندے کو، جو کہ گمنام بندہ 25 سال سے میں ایگریکلچر میں انوالو ہوں، کوئی اتنا فوج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور مجھے پرائڈ دوسرا یہ ہے کہ I did not lose one son, I lost 2 sons. کیپٹن احمد is my تولیدی son، میرا وہ بچہ ہے، اور اس کا جو CO ہے وہ بھی میرا بچہ ہے۔ یہ یونٹ میں کمیشن میں نے اس میں لیا، کمانڈ کی، میرے بچے نے بھی اس یونٹ میں جوائن کیا، اور اس کے کمانڈنگ افسر کی یونٹ کو میں ریز کرنے والے 3 افسروں میں میں بھی پائنیئر ہوں۔ 148 ریجمنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے ریز کی تھی، ہم نے ان بچوں کو ٹرین کیا، اور آج بھی وہ اون کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اس وقت بھی پاکستان آرمی میں سرونگ ہیں، وہ میرے پاس 2nd لیفٹیننٹ آئے تھے، اور یہ بھی پائنیئر بچوں میں ہیں، ہم اگر پائنیئر لیڈرز تھے۔ تو بچے بات یہ ہے، نہ بڑے کپڑے پہننے سے آدمی بڑا آدمی بنتا ہے، نہ بڑی گاڑی میں چڑھنے سے بنتا ہے، نہ بڑے گھر میں رہنے سے بنتا ہے۔ مفلس وہ ہے جس کا دل غریب ہے۔ انسان امیر اور غریب دل سے ہوتا ہے، نہ کہ دولت سے۔ یہ آپ میں سے جو لوگ اسلام کی اسٹڈی رکھتے ہیں، اس پہ ہدایات بھی ایسی ہے۔ تو ہم اس ملک کے باسی ہیں، میں نے ساری زندگی ایک پاکستانی بن کے زندگی گزاری ہے۔ میں آج بھی سزوکی پہ چڑھ جاتا ہوں، جبکہ میرے گھر میں 3-4 کاریں کھڑی ہیں۔ میں آج بھی پیدل چلتا ہوں،
کہ چلو لڑتا رہوں, آئی ایم 75. اور آج بھی ان بکریاں چلانے والے دوستوں کے ساتھ میں جا کے گاؤں میں جاتا ہوں, وہاں بیٹھتا ہوں, اور انہی کی زبان میں اور انہی کی کلچر میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گاؤں میں آج بھی بہت عزت دی ہوئی ہے. اپنا اوریجن مت چھوڑیے. اس چیز کو, میری اس وزٹ کو آپ یہ سمجھ لیں, انسان کے اندر ایک اور انسان ہے, اس کو مضبوط کیجیے اور اپنے آباء و اجداد کی روایات کو جاری رکھیے, ان کو بیوقوف مت سمجھیے. اور یہ ملک, کیا ہم اس دن سے بھی بری حالت میں ہیں جب پاکستان بنا تھا, جب ہمارے پاس لکھنے کے لیے ایک پین نہیں تھا, ایک کاغذ نہیں تھا, بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی, دفتر نہیں تھا. ٹھیک ہے, برے حالات آتے رہتے ہیں. اور یہ جو اسپیشل آرگنائزڈ بلیک پراپیگنڈا آپ کے ملک کے خلاف, میں کھلے اپنے عقل سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں لیبیا کا حال, دیکھیں مصر کا, دیکھیں یمن کا, دیکھیں شام کا, دیکھیں عراق کا, دیکھیں ایران کا, دیکھیں ٹرکی کا, دیکھیں جو ٹرم ہے. تو ناؤ از یور ٹرم, یو آر پنچنگ دی ورلڈ. آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی ایسی بلا ہے کہ پیپل آر ان ٹربل. اپنے ملک کے لیے سوچیے. ہم امیر اور جھنڈے پہ چڑھ کے بھی مر جائیں اور کوئی نہ جانتا ہو تو کوئی نہیں جانے گا. کوئی جانے گا تو پاکستان کے نام سے جانے گا. مشکل وقت میں اگر آج بھی کوئی کام آیا ہے تو فوج میرے کام آئی ہے. I couldn't imagine کہ یونٹ کمانڈر 4 دن جو ہے میرے ڈائرے پہ وردی پہن کے وہ اولانی چارپائی ہم کہتے ہیں, بغیر چادر کے وہ سو جاتا ہے. اس کو اتنی محبت ہے اس بچے کے ساتھ. اور جب چوتھے دن میرے گھر آتا ہے تو میں حال حال کر کے رو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں لوگ کرنل, کسی خاندان کے ہو, کسی نسل کے ہو, جس انداز سے آپ مجھ پہ مہربانی کر رہے ہو. اور وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے سر I fail to understand this point. آج ہم سب جو ہے اس کو یاد کر رہے ہیں. بچے گودڑیوں میں لال ہوتے ہیں, آپ میں بڑے بڑے پوٹینشل لوگ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بننا ہے. اس لیے اپنی کیپیبلٹیز کو بہترین طریقے سے استعمال کیجئے. نا امید کبھی بھی نہ ہوئیے. آپ میں وہ ہے جو آپ آج نہیں پہچان رہے ہیں. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, آپ کو بہت طاقت دے اس ملک کو مضبوط کرنے کی. اس کی یونٹی کی طرف جائیے. جو برا ہے کوئی بھی ہے اس کو اللہ سزا دے گا. آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اور اپنا دامن جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اور اس ملک کے لیے صاف رکھیے, اور اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اس ملک کے پاکستان کے لیے بچا کے رکھیے. اچھے اور برے وقت گزر جاتے ہیں. میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا, جتنا زور ہے اتنا آپ لگائیے. پاکستان